سامعین و محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ اور ہم تمامی حضرات مل کر اپنے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان دلوں کی گندگی کو صاف کرتا ہے، ماہ رمضان دلوں کی گندگی کو صاف کرتا ہے۔ یہ وہ موسم ہے جس میں اور بھی ایمان نکھرتا ہے، یہ وہ موسم ہے جس میں اور بھی ایمان نکھرتا ہے۔ دلوں کی تیرگی کو روشنی آواز دیتی ہے، دلوں کی تیرگی کو روشنی آواز دیتی ہے، جبینوں کو خدا کی بندگی آواز دیتی ہے۔ یہی ہے گلشن دین نبی کے سیر کا موسم، گناہوں سے کرو توبہ کہ ہے یہ خیر کا موسم۔ معزز سامعات، محترم سامعین، عنقریب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کی نعمتوں سے اور رمضان کے فیض و برکات سے انشاءاللہ عنقریب ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ عورتوں کا اجتماع آج اس لیے لیا گیا تھا تاکہ ہماری خواتین کو، ماں اور بہنوں کو کچھ مسائل رمضان کے تعلق سے بتائے جائیں، تاکہ وہ شریعت کی روشنی میں روزے رمضان رکھیں اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے فیض و برکات حاصل کریں۔ مگر افسوس وقت پر خواتین کو دعوت نہ مل سکی، یا کسی مجبوری کے تحت انہیں خبر نہ ہو سکی، جمعہ میں صحیح سے اعلان نہ ہو سکا دیگر مساجد میں، جس کی وجہ سے آج خواتین کی تعداد میں خاصی کمی نظر آ رہی ہے۔ پھر بھی جو آئے وہ خاموش، پورے انہماک، دل کی گہرائی سے سنیں۔ انشاءاللہ رمضان کی فضیلتیں اور رمضان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو رمضان کے روزے آپ دل کی گہرائی سے رکھیں گے اور اسے قبول کریں گے۔ رمضان کی بے شمار فضیلتیں احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کی ہر رات میں یہ ندا کی جاتی ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے. پھر ندا ہوتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. پھر ندا ہوتی ہے کوئی اس مہینے میں کچھ مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کر دی جائے. اس طریقے سے رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخر رات تک ندا ہوتی رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی برسات ہوتی رہتی ہے. رمضان کا مہینہ نہایت ہی مقدس مہینہ ہے. پورے 30 پارے قرآن میں اگر آپ تلاش کریں گے تو صرف رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا نام آپ کو ملے گا. جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. تو صرف قرآن میں رمضان کا نام آیا ہے اور رمضان ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اگر کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے اللہ رب العزت اسے 1,00,000 بار پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ذرا غور کیجئے، ایک مرتبہ درود پڑھنے کا اتنا ثواب، اس قدر ثواب کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک بار درود پڑھو 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. آپ سوچ کر دیکھیں، ایک اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب اور نیکیاں عطا فرمائے. آپ سوچ سکتی ہیں کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے کے لیے چند سیکنڈ درکار ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے صرف چند سیکنڈ چاہیے. ان چند سیکنڈوں کا صلہ اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ ایک بار کہو 1,00,000 بار کہنے کا ثواب پاؤ. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ یہاں سے 500 کلومیٹر کی دوری پر ایک کمپنی ہے جس کمپنی کے اندر اگر کوئی جنوری کے مہینے میں نوکری حاصل کر لے تو اسے ہر گھنٹے کے بدلے میں ایک دن مزدوری کرنے کی اجرت دی جاتی ہے کہ ایسی کمپنی ہے وہ کہ فلاں مہینے میں جو اس میں انٹری کر لیتا ہے، ملازمت اپنا لیتا ہے، نوکری حاصل کر لیتا ہے، اسے ہر گھنٹے کے بدلے میں پوری مزدوری دی جاتی ہے، پورے دن کی مزدوری مل جاتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس کمپنی میں ملازمت نہ کرنا چاہتا ہوگا کہ جس میں 1 گھنٹہ ڈیوٹی کرے اور پورے دن کی مزدوری مل جائے. بلکہ 1 سال پہلے سے ہی لوگ نمبر لگا کر رکھیں گے کہ میرا بھی نمبر آ جائے، اسی طریقے سے اس کمپنی میں حاضری ہو جائے تاکہ ہر گھنٹے کے بدلے میں پورے دن کی مزدوری ہمیں مل جائے. افسوس، اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں صرف ایک بار درود کوئی پڑھ لے تو 1,00,000 بار پڑھنے کا ثواب، ایک بار سبحان اللہ کہہ دے 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب. جب اتنا کم وقت میں اتنا زیادہ ثواب ملے، یہ حدیث سن لینے کے بعد بھلا کوئی ایسا مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں درود پاک کی کثرت نہ کرے
اور سبحان اللہ کی تسبیح نہ پڑھیں۔ ہم دنیاوی چند سکوں کے لیے اس کمپنی میں لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں جس میں 1 گھنٹے میں 1 دن کی مزدوری دی جائے، اور ہمیں آخرت کی کرنسی کا کچھ بھی خیال نہیں، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 1 بار کہو تو 1 لاکھ بار کہنے کا ثواب ملے۔ یہ تو کوئی بے عقل اور پاگل انسان ہی ایسا موقع چھوڑ سکتا ہے، ورنہ جو صاحب عقل ہوگا، جسے آخرت کی فکر ہوگی، جسے قبر کا خیال ہوگا، جسے میدان قیامت کا ڈر ہوگا، جسے میزان عمل پر نیکیوں کے تولے جانے کا احساس ہوگا، یقین ہوگا، یقین جانیے وہ بندہ ہو یا بندی، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عبادت کر کے، درود کی کثرت کر کے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ کر کے وہ چاہے گا کہ میزان عمل کو نیکیوں سے بھر دیا جائے۔ آپ سوچتی ہوں گی کہ میزان عمل نیکیوں سے کیسے بھرے، اور میزان عمل کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ تو سنیے، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کریم، جس میزان پر تو اپنے بندوں کی نیکیاں اور بدیاں تولے گا، اس میزان کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، جس میزان عمل پر میں اپنے بندوں کی جس میزان عمل میں اپنے بندوں کی نیکیاں اور بدیاں رکھ کر میں تولوں گا، اس کی لمبائی اور چوڑائی کو تم اس طریقے سے سمجھو کہ 7 آسمان، 7 طبق زمین، اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، پہاڑ، پیڑ، پودے، سمندر، ہوائیں، خلائیں، ریت، بالو، مٹی، جتنی جو کچھ بھی ہے، 18,000 مخلوقات، یہ سب کے سب اگر اس ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو وہ ایسا نظر آئے گا جیسے کسی بڑے میدان میں انگوٹھی کا نگینہ پھینک دیا گیا۔ جس طرح کسی بڑے میدان میں انگوٹھی کے نگینے کو پھینک دیا جائے تو اس نگینے کی اس میدان سے کوئی نسبت نہ نظر آئے، اس نگینے کی کوئی حیثیت نہ نظر آئے کہ بڑے میدان میں ایک نگینہ پڑا ہو، جس طریقے سے ایک بڑے میدان میں ایک نگینے کا وجود ہے، اسی طریقے سے میزان عمل میں 7 طبق آسمان، 7 طبق زمین، پہاڑ، پیڑ، پودے، سمندر، درخت، 18,000 مخلوقات کی وہی حیثیت ہے کہ اس میزان عمل میں وہ انگوٹھی کے نگینے کی طرح نظر آئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، مولا، جب وہ میزان کی لمبائی اتنی اور چوڑائی اتنی ہے کہ وہ میزان آسمانوں سے نہیں بھرا، وہ میزان چاند و سورج سے نہ بھرا، وہ میزان 7 طبق زمین سے نہ بھرا جا سکا، وہ میزان 18,000 مخلوقات سے خالی کی خالی نظر آئے، تو پروردگار عالم اس میزان کو کوئی نیکیوں سے کیسے بھر سکتا ہے؟ تو مولا کریم نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، اخیر زمانے میں میرا محبوب دنیا میں تشریف لے جائے گا، ان کی امت میں سے اگر کوئی ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تو میزان کا ایک پلڑا میں نیکیوں سے بھر دوں گا، 2 مرتبہ کہہ دے تو پورا میزان نیکیوں سے بھر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا 2 بار اگر سبحان اللہ کہہ دے پورا میزان میں نیکیوں سے بھر دوں گا۔ اے میری ماں اور بہنوں، آپ غور کریں، آسمان سے میزان کو نہیں بھر سکتے، زمین سے میزان کو نہیں بھر سکتے، چاند و سورج سے میزان کو نہیں بھر سکتے، پیڑ پودے سے میزان کو نہیں بھر سکتے، پہاڑ اور سمندر سے میزان کو نہیں بھر سکتے، 18,000 مخلوقات سے میزان کو نہیں بھر سکتے۔ میزان کو اگر آپ بھرنا چاہتے ہیں تو 2 بار دل سے سبحان اللہ کہہ دیں، آپ نیکیوں سے میزان کو بھر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے
تو رمضان المبارک کے مقدس جب عام دنوں میں سبحان اللہ کہنے کا یہ عالم ہے، تو رمضان میں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1,00,000 بار کہنے کا ثواب ملتا ہے، 2 بار کہہ دے تو 2,00,000 بار کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پتا چلا کہ اگر کوئی رمضان میں 2,00,000 مرتبہ 2 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو 1,00,000 مرتبہ نیکیوں سے وہ میزان عمل کو نیکیوں سے بھر سکتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل کے بدلے میں موٹی موٹی نیکیاں ملنے والی ہے، کثیر ثواب ملنے والا ہے، ڈھیر سارے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے کو ادب و احترام سے گزاریں اور درود کی کثرت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، وقت پر نماز ادا کریں اور رمضان المبارک کے روزے کا احترام کریں، روزہ رکھیں۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہی رمضان ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور ہمارے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ پہلا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مہینے کے اخیر تک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایک رمضان سے لے کے آنے والے رمضان تک کے سارے گناہوں کا وہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں کوئی بندہ یا بندی جب سجدہ کرتا ہے، جب بندے اللہ کے سجدہ کرتے ہیں تو ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں۔ اور حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرماتا ہے جس کے 70,000 سونے کے دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت کا محل عطا فرماتا ہے جس کے 70,000 سونے کے دروازے ہوں گے، اور ان دروازوں پر زمرد اور سرخ یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس دروازے کا ایک دروازے کا فاصلہ یہ ہوگا کہ اگر 100 سال تک کوئی گھوڑ سوار دروازے کے ایک پٹ سے لے کے دوسرے پٹ تک پہنچنے کی کوشش کرے نہیں پہنچ سکتا ہے، ایسے 70,000 دروازوں والا محل اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے۔ بے شمار اجر و ثواب رمضان کے روزے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ وفي روایت فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو رمضان کی پہلی رات ہی اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وہ سلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ کہ اللہ محض اپنی شان کریمی سے ہم گنہگار بندوں کے لیے یہ انتظام فرماتا ہے کہ جس شیطان کی شیطانی کی وجہ سے تم 11 مہینے تک پریشان رہے، گناہوں میں مبتلا رہے، چلو میں اس کو زنجیر میں جکڑ دیتا ہوں، رمضان میں وہ آزاد نہ رہے گا۔ جہنم کے دروازوں کو اللہ اپنے کرم سے بند فرما دیتا ہے، پورے رمضان میں وہ بند رہتے ہیں۔ جنت کے سارے دروازوں کو اللہ پورے رمضان میں کھلا رکھتا ہے۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی بندہ یا بندی رمضان کے مقدس مہینے کا احترام نہ کرے، اس میں عبادت نہ کرے اور کہے کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا، تو وہ خود شیطان ہے، کیونکہ اللہ نے تو شیطان کو زنجیر میں جکڑ دیا ہے، باندھ دیا ہے، تو بھلا شیطان اسے کیسے بہکا سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شیطان کے زنجیر میں جکڑے جانے کا فائدہ اٹھائیں، جہنم کے دروازے بند ہونے کا فائدہ اٹھائیں، جنت کے دروازے کھلے ہونے کا فائدہ اٹھائیں،
आसमान के दरवाजे खुले होने का फायदा उठाएं, रहमतों के दरवाजे खुले होने का फायदा उठाएं। जब आप रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में दुआएं करेंगे, दरवाजे आसमान खुला है, रहमत के दरवाजे खुले हैं, आप दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते निदा करते हैं कोई दुआ करने वाला कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल फरमा ले। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमजान के महीने में जब कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहा करते हैं। जरा सोचिए, हम गुनहगार, सियाकार, रियाकार, खताकार जो कुछ भी हैं, अल्लाह के फरिश्ते तो मासूम हैं, न वो गुनहगार हैं, ना वो गुनाह करते हैं, ना खता करते हैं, वो सिर्फ अल्लाह के अहकाम की फर्मा बरदारी में लगे रहते हैं, हर वक्त अल्लाह की रजा देनी में लगे रहते हैं। वो अल्लाह के फरिश्ते गुनहगार बंदों की दुआओं पर सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते आमीन कहा करते हैं। ये मौका है दुआएं कबूल कराने के लिए, ये मौका है रब को राजी करने के लिए, ये मौका है हसनात और नेकियों की कसरत नामे अमाल में सजाने के लिए। इसलिए ये मौका हमारे हाथ से जाने ना पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सामा रमजाना यौमन व एहतिसाबन जअलल्लाहु बैनहु व बैन नारे सबईना खरीफा, कि जो रमजान के महीने में अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए खुलूस और लिल्लाहियत के साथ एक रोजा रख ले, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे और जहन्नम के दरमियान 70 साल का रास्ता बना देता है। जिस तरह 70 साल का रास्ता तय करके कोई 70 साल का रास्ता तय नहीं कर सकता, ऐसे ही जो बंदा खुलूस और लिल्लाहियत के साथ एक रोजा रख ले, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से बचा लेता है, वो जहन्नम में नहीं जा सकता। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन सामा रमजाना यौमन व एहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, कि जो ईमान और इखलास के साथ एक रोजा रख ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। एक रोजा ईमान और इखलास के साथ रख ले, परवरदिगार आलम उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और एक हदीस पाक में है, मन सामा रमजाना यौमन व एहतिसाबन जअलल्लाहु बैनहु व बैन नारे खंदकन कमा बैन अस्समाए वल अर्द, कि जो ईमान और इखलास के साथ एक रोजा रख ले, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे और जहन्नम के दरमियान एक ऐसा खंदक खोद देता है जिसकी गहराई, चौड़ाई, लंबाई जमीन से आसमान तक है। जिस तरह बंदा जमीन से आसमान पर नहीं चढ़ सकता, ऐसे ही एक रोजा ईमान और इखलास के साथ रखने वाला जहन्नम में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। तो अब कोई माँ और बहन ये ना सोच ले कि जब एक रोजा रखने से काम चल जाता तो बाकी 28 और 29 रखने की क्या जरूरत। 30 का महीना एक रख लेंगे, जन्नत में चले जाएंगे, 29 दिन खाते पीते हैं, ऐश करते हैं। इस गलत फहमी में मुब्तला मत रहिएगा। एक रोजे से अगर काम बन सकता है तो एक रोजा ना रखने से काम बिगड़ भी सकता है। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बिला उज़्र शरई एक रोजा छोड़ दे, अल्लाह ताला उस बंदे को 9 लाख वर्ष तक जहन्नम की आग में जलाएगा। बिला उज़्र शरई एक रोजा अगर कोई छोड़ दे, उसे 9 लाख वर्ष तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। पता ये चला, एक रोजा हमारी बख्शिश का जरिया भी है और एक रोजा छोड़ दे तो हमें जहन्नम में जाने का सबब भी है। इसलिए एक रोजा से अगर काम चल जाए तो अल्लाह का वो करम है, वो जिस रोजा को चाहे कबूल कर ले। लिहाजा हमें सारे के सारे रोजे रखने हैं, इल्ला जो औरतों की परेशानियां होती है महीने की, उन दिनों में उसको रुख्सत है
कि उतनी गिनती के बराबर रोजे वो रमजान के बाद में रख लिया करें। रोजा तोड़ने वालों के लिए सख्त से सख्त सजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक रात मेरे पास जिब्रील अमीन आए और मुझे एक पहाड़ के ऊपर दुश्वार गुजार रास्ते से गुजार कर ले गए। मैंने कहा जिब्रील, ये तंग रास्ते से गुजर कर कुछ करबो इस्तराब की आवाजें कान में आ रही है, ये चीखने चिल्लाने की आवाज किसकी है? जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, यही तो दिखाने के लिए मैं आपको ले जा रहा हूं। जब आगे गए तो देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिसको उल्टा लटका दिया गया है, जैसे कसाई बकरे की खाल को उतारने के बाद उसके पांव के नस और रग में कड़ी लगाकर उल्टा लटका कर काट काट कर बेचते हैं। ऐसी कुछ लोग हैं जिसके पांव के नस में कड़ी लगाकर उल्टा लटका दिया गया है और उल्टा लटका कर फरिश्ते उसके जबड़े को फाड़ रहे हैं। एक तरफ से जबड़ा को फाड़ रहे, उससे खून का धारा बहने लगता है। फिर दूसरी तरफ का जबड़ा फाड़ते हैं, जब तक ये जबड़ा जो पहले फाड़ा गया था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये दूसरे जबड़े से खून का फव्वारा बहने लगता है। फिर जब तक पहले वाला जबड़ा फाड़ते हैं जो ठीक हो चुका था, फिर ये जबड़ा जब तक ठीक होता है, इस तरीके से उसे कयामत तक सजा दी जाएगी। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, ये कौन लोग हैं कि जिसको इतना दर्दनाक सजा दिया जा रहा है कि उल्टा लटका कर इसके जबड़े फाड़े जा रहे हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो रोजा तो रखते थे मगर वक्त होने से पहले पहले रोजा तोड़ दिया करते थे। रोजा रखने के बाद ये लोग रोजा तोड़ देते थे। रोजा रखकर तोड़ने वालों को अल्लाह ने यह सजा दी है कि उल्टा लटकाकर उसके जबड़े फाड़े जा रहे हैं। सोचिए, जब रोजा रखकर तोड़ने वाले की यह सजा है तो जो सिरे से रोजा ही ना रखे उसका कितना दर्दनाक उसकी सजा होगी, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है? अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमको सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस पाक में है, सरकार मिंबरे पाक से उतरते हुए फरमाया आमीन, फिर दूसरे जीने से उतरते हुए फरमाया आमीन, फिर तीसरे जीने से उतरते हुए फरमाया आमीन। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आमीन कहने का कौन सा वक्त था? ये आमीन कहने की वजह क्या है? हमने तो किसी को कुछ कहते हुए देखा नहीं और आप आमीन फरमा रहे थे। तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा, अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो इंसान जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद पाक ना पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। फिर जब दूसरे जीने पर आया तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो इंसान जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर लिया। मैंने कहा आमीन। फिर जब तीसरे जीने से उतरा तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए वो इंसान जिसने रमजान का महीना पाया और उसके रोजे रख करके जन्नत नहीं हासिल कर लिया। तो मैंने कहा आमीन। ऐ मेरी मां और बहनों, आपने क्या समझा? रोजा न रखने वालों के लिए तमाम फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ की और उस बद्दुआ की कबूलियत के लिए तमाम नबियों के सरदार ने आमीन कहा। लिहाजा जो रोजा नहीं रखेगा यकीनन वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, यकीनन वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अगर माफ कर दे अपने करम से तो अल्लाह के करम की बात है, वरना बेरोजे दार शख्स के लिए सख्त से सख्त दर्दनाक अजाब है। इसलिए हम सबों को रोजे का एहतमाम करना चाहिए, रोजे का एहतराम करना चाहिए। रोजा रख करके अल्लाह तबारक व तआला के
کرم کا مستحق بننا چاہیے۔ روزہ ہمارے لیے اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ رمضان کا مہینہ آ کر کے ہمیں ہمارے گناہوں کو دھو کر کے جاتا ہے۔ علامہ احمد یار خانہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رمضان کی کچھ خصوصیت اپنی کتاب تفسیر نغیمی میں لکھی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کعبہ شریف انسان کو بلا کر دیتا ہے کہ جو خانے کعبہ جاتا ہے، طواف کعبہ کرتے ہیں، حجر اسود کو چوما کرتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو کعبہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، مگر مٹانے سے پہلے اسے پیسے خرچ کراتا ہے۔ ویزا بناؤ، ٹکٹ خریدو، پلین میں سوار ہو جاؤ، زیادہ سفر لے لو، اپنا ملک چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، خیش و اقارب سے دور ہو جاؤ، رشتہ داروں کو چھوڑو، کاروبار چھوڑو، سب چھوڑ چھاڑ کر سفر کی مشقتیں برداشت کرو، پھر ارکان وہاں جا کر ادا کرو، چاہے عمرہ کے چاہے حج کے ہو۔ سب کچھ کرنے کے بعد تب کعبہ آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، کعبہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کعبہ آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کی کثرت کرا دیتا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، رمضان ایسا مقدس مہینہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ بنانے نہیں لگاتا، آپ کو ٹرین یا بس یا پلین پر سوار نہیں کراتا، آپ کو زیادہ سفر لینے نہیں کہتا، آپ کو گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہتا، آپ کو بیوی بچے چھوڑنے کے لیے نہیں کہتا، آپ کو شہر چھوڑنے کے لیے نہیں کہتا، آپ کو ملک چھوڑنے کے لیے نہیں کہتا، آپ کو کسی مشقت کے لیے دور و دراز کا سفر نہیں کراتا، بلکہ رمضان آپ کے گھر پہ آتا ہے، آپ گھر میں سوئے ہوتے ہیں، آپ کو سب کچھ دے کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے کہ کعبہ دیتا ہے اپنے پاس بلا کر، رمضان دیتا ہے آپ کے گھر پہ آ کر۔ گویا کہ کعبہ ایک کنواں ہے کہ اس میں ڈول اور رسی لے کر جاؤ، پانی نکالو اور اپنی پیاس بجھا لو، مگر رمضان کنواں نہیں، دریا ہے کہ بس دریا کنارے بیٹھو اور اپنے گلاس بھر بھر کر اپنی پیاس بجھا لو۔ یا پھر سمجھ لیجئے کہ خانہ کعبہ دریا ہے کہ اس کے کنارے آپ کو پہنچنا ہے، پانی وہاں اٹھا کر پینا ہے۔ مگر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دریا نہیں بلکہ بارش ہے کہ آپ گھر میں سوئے رہیے، آپ کے گھر کے اوپر برسنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو یہ ہے رمضان، کہ رمضان آپ کے گھر میں آ کر کے دیتا ہے۔ اچھا، ایک خصوصیت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کی کچھ خاص تاریخیں مبارک ہیں، اور خاص تاریخوں ہی میں وہ عبادت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ذی الحجہ کی کچھ مخصوص تاریخوں میں حج بیت اللہ کیا جاتا ہے۔ فرائض حج ذی الحجہ کی چند مخصوص تاریخوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ افضل ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر مہینوں میں دیکھیے تو ان مہینوں کی کچھ خاص تاریخوں میں ہی عبادت ہوتی ہے، مخصوص عبادت ہوتی ہے، اور وہ خاص تاریخیں افضل ہوتی ہے۔ ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 تاریخ افضل، اسی طریقے سے محرم کی 10ویں تاریخ افضل، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ افضل۔ مگر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے پورے مہینے کی پوری تاریخیں افضل ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ تاریخ افضل وہ تاریخ افضل، پورے مہینے میں عبادت ہوتی ہے۔ ذی الحجہ کے مخصوص تاریخوں میں حج جیسی عبادت کرتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ میں کچھ خاص عبادت ہوتی ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ میں ایک خاص عبادت جلوس نبی نکال کر کے خاص طور پر ایک خاص اہتمام کر کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ مگر رمضان
اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے عبادت کرنے کے، پورا رمضان عبادت کے لیے ہے۔ تراوی پڑھ کر کے سحری کے انتظار میں سو جانا، یہ عبادت، سحری کھانا یہ عبادت، سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ عبادت، افطاری کرنا یہ عبادت، پھر تراوی پڑھنا یہ عبادت۔ تو صبح سے لے کر شام تک کوئی ایسا وقت نہیں جس میں عبادت نہیں ہوتی ہے رمضان میں۔ یہ تو عبادت ہے ہی، قرآن کی تلاوت تو عبادت ہے ہی، تراوی کی نماز تو عبادت ہے ہی، روزے رمضان تو عبادت ہے ہی، اعتکاف تو عبادت ہے ہی۔ ان کے علاوہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی جائز نوکری کرے وہ نوکری بھی عبادت ہے۔ تو عبادت 24 گھنٹہ پورے 30 دن یا 29 دن پورے رمضان بھر عبادت ہوتی ہے۔ ایسا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ، نہایت ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کی کثرت، نیکیوں کی برسات ہوتی ہے، بس کوئی تلاش کرنے والا چاہیے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو انسان کھاتا پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا۔ 11 مہینے میں آپ جو کھاتے ہیں اس کا حساب ہوگا، کتنا خرچ کیے، کیا کھائے، یہی کیوں کھائے، اس سے کم کھانے سے بھی آپ کا کام چل سکتا تھا، سبزی بھاجی پالا سے بھی چل سکتا تھا، دال چاہی کیوں، ہر روز کیوں، اس طریقے کے کپڑے پہنے، جو کچھ بھی کریں، نئے نئے کپڑے خریدیں، ضرورت سے زیادہ کپڑے، ہر چیز کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ مگر رمضان کے مہینے میں آپ کتنا بھی خرچ کیجیے، کھانے میں خرچ کیجیے، پہننے میں خرچ کیجیے، رمضان المبارک کے تعظیم کے طور پر جو کچھ بھی کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا، بلکہ احترام رمضان کے صدقے میں ان کاموں کے بدلے میں ثواب بھی عطا فرمائے۔ تو رمضان بہت ہی مقدس مہینہ ہے آپ کے اور ہمارے لیے۔ ایک خصوصیت رمضان کی یہ ہے کہ رمضان میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، پورے رمضان چھوڑے نہیں جاتے، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورے رمضان بند نہیں کیے جاتے، رمضان میں رحمتوں کے دروازے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے، پورے رمضان میں بند نہیں کیے جاتے، رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، پورے رمضان میں کھولے نہیں جاتے۔ اس لیے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو چونکہ جہنم کا دروازہ بند ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، سوالات قبر اللہ معاف فرما دیتا ہے، اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اور خصوصیات بیان کرتے ہوئے علامہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ رمضان میں 5 حرف ہے، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را کا مطلب رحمت الہی، میم کا مطلب محبت الہی، ضاد کا مطلب زمان الہی، الف کا مطلب امان الہی، نون کا مطلب نور الہی۔ اور رمضان میں خاص 5 عبادت بھی ہے، تراوی، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر، روزہ۔ تو جو یہ 5 عبادتیں کر لے اللہ تعالیٰ ان 5 نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے، اسے نور الہی عطا فرماتا ہے، امان الہی عطا فرماتا ہے، زمان الہی عطا فرماتا ہے، رحمت الہی عطا فرماتا ہے، محبت الہی عطا فرماتا ہے۔ یہ 5 عبادتیں کریں، یہ 5 انعامات اسے نوازے جاتے ہیں۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اگر کوئی سنت ادا کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ غریب سے غریب انسان کیوں نہ ہو، رمضان کے مہینے میں اسے بھی پھل اور فروٹ کھانے کو ملتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بخیل سے بخیل انسان کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ کسی
बंदे का रोजा इफ्तार करा दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस रोजा इफ्तार कराने के बदले में उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसकी मगफिरत फरमा देता है और उसे जहन्नम से आजाद कर देता है। अब सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये सवाब किसके लिए है कि सिर्फ इफ्तार करा दिया तो उसकी गुनाहों की मगफिरत हो गई, उसका गर्दन जहन्नम से आजाद कर दिया गया, उसे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया गया। ये कौन ऐसा इंसान है, क्या खिलाकर इफ्तार करने से, इफ्तार कराने से उसको ये सवाब मिलेगा? हम में से हर कोई तो इतनी वुसअत नहीं रखते हैं कि किसी को पेट भर करके खाना खिलाएं। तो सरकार फरमाते हैं कि अगर कोई एक घोंट दूध पिलाकर किसी का रोजा इफ्तार करा दे या एक खजूर खिलाकर किसी का रोजा इफ्तार करा दे या एक घोंट पानी पिलाकर किसी का रोजा इफ्तार करा दे, अल्लाह ताला उसकी भी मगफिरत फरमा देगा, उसे भी जहन्नम से आजाद कर देगा, अल्लाह उसको भी जन्नत का मुस्तहिक बना देगा। और अगर किसी ने किसी रोजेदार को पेट भरकर खिला दिया तो परवरदिगार आलम मेरे हौज से उसको ऐसा पिलाएगा, सैराब करेगा कि फिर वो कभी प्यासा ना होगा। जरा सोच कर देखिए, एक घोंट दूध की अहमियत ही क्या है, एक खजूर की अहमियत ही क्या है, बल्कि अल्लाह ने मुफ्त में हमें पानी जैसी नेमत दी और फिर अल्लाह के रसूल फरमाते यही एक घोंट पानी अगर किसी रोजेदार को आप इफ्तारी के वक्त पिला दें तो अल्लाह ताला आपको जहन्नम से आजाद फरमा देगा, अल्लाह ताला आपकी बख्शिश फरमा देगा। आप सोच करके देखिए अल्लाह के करम का दरवाजा। अच्छा, प्लस जिसने रोजा इफ्तार किया उसे भी एक रोजे का सवाब और जिसने इफ्तार कराया उसे भी एक रोजे का सवाब अता फरमाएगा। रोजा रखने वाले या जो रोजा इफ्तार करेगा उसके सवाब में कुछ कमी भी ना होगी। अल्लाह तबारक व तआला के करम का दरवाजा ऐसा खुला होता है रमजान में, उसकी रहमतों का दरवाजा ऐसा खुला होता है कि फिर 11 महीने में वो बात हमें नजर नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसों में रमजान मुबारक के फज़ाइल व मनाक़िब बयान किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें रोजा रखकर उन फजाइल को हासिल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। इन्हीं फजीलतों में से एक फजीलत ये भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला 60,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। रोजाना रोजाना 60,000 जहन्नमियों को जहन्नम से अल्लाह ताला रमजान के महीने में आजाद कर देता है। और जब रमजान की आखिरी तारीख आती है तो परवरदिगार आलम पूरे महीने में जितने आजाद किए थे उसकी गिनती के बराबर 29वीं की रात जब आती है तब आजाद फरमाता है। मिसाल के तौर पर 60,000 रोजाना के हिसाब से 3 करोड़ जहन्नमी आजाद होते हैं रमजान में। अल्लाह ताला आखिरी रमजान को 3 करोड़ और आजाद फरमाते। इस तरीके से हर रमजान के महीने में 6 करोड़ जहन्नमियों को जहन्नम से निजात मिलती है। और एक हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रोजाना इफ्तारी के वक्त 10 लाख ऐसे जहन्नमी को जहन्नम से आजाद फरमाता है जिनके गुनाहों की वजह से उन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। 10 लाख रोजाना आजाद होते हैं। और फिर जब रमजान की आखिरी तारीख आती है तो शुरू महीने से जितना आजाद हुए थे आखिरी तारीख को उतनी ही आजाद कर दिए जाते। 10 लाख रोजाना के हिसाब से देखें तो 3 करोड़ पूरे महीने में हुए और 3 करोड़ अल्लाह तबारक व तआला महीने के आखिर में 6 करोड़ जहन्नमियों को आजाद फरमाता है। और पहले हदीस में रोजाना 60,000 अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोजाना इफ्तारी को 60,000 जहन्नमियों को आजाद किया जाता है। 60,000 के हिसाब से अगर आप देखें तो 18 लाख होते हैं। 18 लाख जहन्नमियों को पूरे महीने में आजाद फरमाता है और आखिरी तारीख को 18 लाख यानी टोटल 36 लाख पहले हदीस के मुताबिक और दूसरी हदीस के मुताबिक 6 करोड़ जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है रमजान के महीने में।
اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے دنوں کے مہینے کے ہر دن 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب جمعہ کا دن ہوتا ہے یعنی جمعرات کی شام سے لے کر کے جب جمعہ کی رات لگتی ہے اس وقت سے لے کر کے جمعہ کے پورا دن اس 24 گھنٹے کے اندر اللہ تعالی ہر ساعت میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب پھر رمضان کی آخری تاریخ آتی ہے تو پورے مہینے کی گنتی کے برابر اس آخری تاریخ کو جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حدیثوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سبوں کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے احترام اور اس کے روزے کو کمال محبت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں گے تو ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی، طبیعت ہماری کمزور ہو جائے گی، ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو شریعت نے آپ کو روزے کی حالت میں انسولینس لینے کی اجازت دی ہے، اگر انسولینس ضروری ہے آپ کے لیے تو۔ بیمار ہو جائے تو انجیکشن لینے کی اجازت دی ہے، چاہے آپ گوشت میں انجیکشن لیں چاہے آپ نس میں انجیکشن لیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے انسولینس لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے روزہ توڑ نہ دیں اور روزے سے رخصتی حاصل نہ کر لیں، بلکہ روزہ کسی بھی حالت میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ زیادہ کھانے پینے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، یعنی روزہ رکھو گے تو بیمار ہے تو صحت مل جائے گی، روزہ رکھو گے کمزور ہوگے تو طاقت مل جائے گی۔ اور ہم لوگ اس کا الٹا سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ روزے سے انسان بیمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیادہ کھانے پینے سے بیمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر افطاری کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بس منہ میں تالا لگا ہوا تھا، تالا کھول دیے، جو سامنے آتا کھاتے جاتے، کلنگڑ ملا وہ بھی کھا لیے، تربوز ملا وہ بھی کھا لیے، کیلا ملا وہ بھی کھا لیے، انگور ملا وہ بھی کھا لیے، پکوڑا ملا وہ بھی کھا لیے، بھجی ملا وہ بھی کھا لیے، دالچا آیا وہ بھی کھا لیے، بریانی سامنے وہ بھی کھا لیے، چپاتی آئی وہ بھی کھا لیے، بھاجی آئی وہ بھی کھا لیے، دودھ ملا وہ بھی پی لیے، ساری چیزیں کھا پی کر کے پلس کچھ مشروبات ٹھنڈی رکھ لیتے ہیں وہ بھی پی لیتے ہیں۔ اب اتنا ساری چیزیں اگر ایک ہی کٹورے میں رکھا جائے، ایک ہی تو پیٹ ہے، اسی میں کلنگڑ بھی ہے، تربوز بھی ہے، چاول بھی ہے، دالچا بھی ہے، بریانی بھی ہے، پکوڑا بھی ہے، بھجی بھی ہے، کلنگڑ بھی ہے، کیلا بھی ہے، انگور بھی ہے، ساری چیزیں جب ایک ہی پیٹ میں جائیں گا تو ظاہر سی بات ہے طبیعت تو خراب ہونے والی ہے۔ اتنی ساری چیزوں کو اگر آپ ایک ڈبے میں بند کر ڈھک کر لگا دیں تو 24 گھنٹے کے بعد اس سے بدبو آنے لگتی ہے، کیونکہ مختلف طبیعت کی چیزیں ہیں اور ساری چیزیں ایک ہی جگہ رکھی جائے تو اس میں خراب ہونے ہی والی چیزیں وہ۔ تو آپ اتنے ساری چیزیں کھا کر کے طبیعت خراب کر لیں اور بولیں کہ روزہ رکھے تھے طبیعت خراب ہو گئی، یہ تو غلط بات ہے۔ روزہ رکھنے سے طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے طبیعت صحیح ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ جو لوگ روزے سے، میں تو سچ جانتا ہوں میں کہ نماز میں بھلے ہی سستی کریں عورتیں، روزہ دل سے رکھا کرتی ہیں، تو آپ روزہ رکھا کریں اور روزے کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں۔ اب یہ میں خاص بات عرض کروں کہ رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ٹائم اس کا پاس نہیں ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، اور گہری نیند سونے کے بعد عصر کے قریب اٹھ کر کے ظہر اور عصر ایک ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایسی عبادت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں فرض کی ہے، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ۔ ان چاروں میں سے اگر کوئی 3 ادا کرے، ایک بھی چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ چاروں کے چاروں کو آپ کو کرنا ہے۔ تو آپ روزہ رکھ کے نماز چھوڑ دیں گے تو روزہ کہاں سے قبول ہوگا؟ نماز ٹائم پر پڑھیے، سحری ٹائم پہ کھائیے، افطار ٹائم پر کیجیے، روزے کی حالت میں غلط کام مت کیجیے، بلکہ بغیر روزے کی حالت میں بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں اور بھی آپ کو غلطیوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔
कोशिश करें कि अल्लाह ताला हलाल रिज़्क अता फरमाए, हलाल रिज़्क से इफ्तार करें और टाइम पास करने के लिए टीवी के सामने ना बैठें, मोबाइल लेकर के गेम ना खेलें, मोबाइल में गलत सलत चीजें ना देखें रोजी की हालत में। ये तो बहुत वैसे भी फजूल चीज है, रोजी की हालत में और भी गलत बात है। अगर आप चाहें रोजी की हालत में आपकी इबादत हो तो आप किताबों का मुताला करें। अब आपको कौन सी किताब मुफीद है, तो मैंने एक किताब लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी एक पहली किताब लिखी हुई है अशरफुल, पहली की किताब खुतबात फैजान अशरफ है, जो थोड़ी सी हार्ड है और वो उर्दू में है। और एक दूसरी किताब मैंने लिखी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी छप के आई है हफ्ता रोज पहले, वो है अशरफुल हिकायात। अशरफुल हिकायात निहायत ही मुफीद किताब मैंने लिखी है आसान जबान में। ये 322 सफा की किताब है। इसमें 36 ऐसे बुजुर्गान दीन के हालात मैंने लिखे हैं कि जो बुजुर्गान दीन जिंदगी के इब्तदाई दिनों में गुनाहों में मुब्तला थे। कोई शराब पीते थे, कोई जुआ खेलते थे, कोई रक्स व सुरूर में नाच गाने में मसरूफ रहते थे, कोई सूद का कारोबार करते थे, कोई चोरी करते थे, कोई हिंदू लड़की से मोहब्बत करते थे। ऐसे बुजुर्गान दीन के हालात मैंने लिखे हैं। फिर उनकी जिंदगी में एक इनकलाब आता है और वो तौबा कर लेते हैं, और तौबा करने के बाद जब इबादत में मशगूल होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने दोस्तों में शामिल कर लेता है और वो अल्लाह के बहुत बड़े वली बन जाते हैं। यहां तक कि उनमें से कोई वाइज मक्का बन गए, कोई मुक्तदाए वक्त बन गए, कोई इमामुल औलिया बन गए, और वो सब के सब हमारे लिए एक मिसाल बन गए कि जिंदगी में एक अरसा तक वो गुनाह करते रहे, फिर अल्लाह ने उन्हें तौबा की तौफीक दी और तौबा करके फिर उनकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आया कि वो अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो गए, अल्लाह के बहुत बड़े वली बन गए। तो ऐसे 36 बुजुर्गों की जिंदगी को मैंने कलमबंद किया है। अशरफुल हिकायात नाम से वो किताब है, और उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। आप में से अगर कोई उसे लेना चाहे, 350 की किताब महज रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के तकद्दुस को पेश नजर रखते सिर्फ 200 रुपए उसका हदिया है। आप माँ बहनों में से जो लेना चाहें 200 रुपए हदिया देकर वो किताब ले सकते हैं। हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। आप भी पढ़ें। अगर अल्लाह आपको वसअत दिया है तो आप खरीद करके कुछ गरीब औरतों तक तकसीम करें जो पढ़ करके सवाब हासिल करें, और रमजान के महीने में खाली टाइम बैठकर एक बुजुर्ग की हालत अगर पढ़ ली उन्होंने तो उनके अंदर इंकलाब आ जाएगा, क्योंकि तसव्वुफ के मौजू पर किताब है और बुजुर्ग दिन के हालात इसमें कलमबंद है। हो सके तो आप खरीद करके किसी आलिम दिन को गिफ्ट कर दीजिए, इमाम साहब को कीजिए, मुख्तदी को कीजिए, मुअज्जिन को कीजिए, वो पढ़ेंगे, वो उस पर अमल करेंगे तो आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। अगर मुमकिन हो तो आपके मरहूमीन के नाम से खरीद करके 2-4 किताब आप किसी को इसाले सवाब कर दें, तो आपके मरहूमीन के लिए वो सवाब अल्लाह तबारक व तआला जारी फरमाएगा कि उनको उसका फायदा उनकी कब्र में मिलेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा। तो ये किताब 322 सफा की है। आप में से जो लेना चाहें, ये हमारी कोई खातून ले जाकर दिखा सकते हैं किताब, और वो आप लेना चाहें तो किसी एक औरत के पास उसकी कीमत जमा करके किताब ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, और दिगर औरतों तक आप ये खबर पहुंचा सकते हैं कि एक किताब मौलाना साहब ने लिखी है जो हमारे लिए निहायत मुफीद है और रमजान के लिए बहुत ही कारआमद है, तो वो किताब लेकर आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया अल्लाह ताला उस पर मुझे सुनने वाले सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चंद बातें रमजान, चंद मसाइल जहन में रखें कि खाने पीने जिमा करने से रोजा टूट जाता है, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चरस, सिगार, ये सब पीने से भी रोजा टूट जाता है, तो इन चीजों से आप बचें। इसी तरह मुंह भरकर अगर किसी ने उल्टी कर ली कसदन तो भी रोजा टूट जाएगा, और अगर रोजा टूट गया कसदन खा पी करके जिमा करके, तो ऐसे रोजे के बदले में, एक रोजे के बदले में आपको 61 रोजा रखना पड़ेगा, एक कजा का और 60 कफारे का। और अगर समझ लीजिए कि कसदन ये काम नहीं हुआ बल्कि गलती से हो गई तो सिर्फ कजा है, कफारा नहीं। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।